بعض اوقات ایک عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے. جس طرح آپ مسجد آتے ہیں اور مسجد آتے وقت آپ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے کہ مسجد کے گیٹ پر پہلے بائیں جوتا اتارے اور پاؤں نیچے رکھے، پھر دائیں اتارے اور مسجد میں داخل کرے اور دعا پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور صف میں آ کے بیٹھے تو ملائک دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لہ وتب علیہ وارحمہ، یا اللہ اس شخص کی بخشش فرما، اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی توبہ قبول فرما. تو دیکھو عمل کتنا مختصر ہے، ہر ایک عمل کر سکتا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. اس طرح برعکس معاملہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں گمشدگی کا اعلان کیا تو حدیث میں ہے کہ حاضرین اس کو کہے لا رد اللہ الیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہیں کبھی نصیب نہ کرے. ان المساجد لم تبن لہا، ابو داؤد شریف. مسجد اس کے لیے تو نہیں بنی کہ اس میں لوگ اعلانات کرتے رہے. علماء نے صرف اس کی اجازت دی ہے کہ اگر مسجد کے اندر کی کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ باہر کی کوئی چیز، انسان ہو یا حیوان ہو، اس کی گمشدگی کا اعلان مسجد میں نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ بنوائی تھی، اس کا نام تھا بطحا. ابن الحاج مالکی نے المدخل وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا من کان منکم ینشد ضالتہ فلیخرج الی ہاہنا ان المساجد لم تبن لہا. جو گمشدگی کا اعلان کرنا چاہے وہ یہاں آئے، مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے. تو بظاہر ایک عمل مختصر سا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائیو میری یہ چیز گم ہو گئی، اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے واپس کر دے. لیکن پیغمبر نے اس کو بد دعا دی کیونکہ یہ کام مسجد کا نہیں تھا. مسجد بہت خیر و برکت کی جگہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد تو خاص خانہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو پکارنا، کسی سے مانگنا اس میں جائز نہیں ہے. برہانی نے محیط میں نقل کیا ہے کہ مسجد میں سوال کرنا گناہ صغیرہ ہے اور اس کو مدد کرنا گناہ کبیرہ ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کے نمازیوں سے مانگنا اللہ تعالیٰ کے دربار کا انکار ہے.
اور اس عقیدے کا انکار ہے جس پر مومن مسلم آباد ہے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور جو شخص اس طرح مسجدوں میں مانگتے ہیں ان کے لیے سینکڑوں دروازے حاجات کے کھل جائیں گے اور کبھی بھی وہ سیر نہیں ہوں گے۔ ایک مانگنا ہے اور ایک اپیل کرنا ہے۔ اپیل کرنا سنت ہے۔ پیغمبر مرسل خطبے کے دوران اعلان کرتے تھے کہ ایک جہاد درپیش ہے اور اس کے لیے اتنی تلواریں اور اتنے نیزے اتنے گھوڑے درکار ہے۔ اکثر اعلانات آپ نے خطبے میں فرمائے۔ اور صلح کے غطفانی جب آئے تھے تو آپ نے کہا یہ بہت کمزور و عاجز ہے، تم اس بھائی کی مدد کرو۔ یہ اپیل ہے، ترغیب ہے۔ اپنے لیے مانگنا سوال ہے، وہ منع ہے۔ دین کے لیے مانگنا اور دین والوں کے لیے اپیل کرنا سنت طریقہ ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ صلح کے غطفانی جب آئے اور ان کا حال بہت خراب تھا تو آپ نے خطبے میں اس کو اجازت دی، کھڑے ہو کے سنت پڑھو، لِيَرَاهُ النَّاسُ، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں۔ اور پھر آپ نے کہا اپنے بھائی کے لیے کچھ جمع کرو، بہت تنگ دست ہے، وہ پریشان حال ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یا گداگر مسجد کے امام سے یا خطیب سے، منتظم سے کہے اور وہ ان کے لیے اپیل کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خود جیسے شہر کی مسجدوں میں جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوتے اور اپیلیں کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں مسجد کی بے ادبی کا پہلو ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالے اور وہاں نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دے۔